یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا۔ پادری سلوبہ نے کہا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور میں بانقیہ اور بسمہ کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی اس کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناطف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اردشیر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سلوبہ بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں۔ ہر کسی کو جزیے کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانقیہ اور بسمہ کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسے کہ اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑسوار تھے اور برق رفتار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن الاذور، قیقاع اور مثنہ بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے۔ اس طرح جون 633 عیسوی ربیع الاخر 12 ہجری میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوسکاروں نے اپنے قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زرہ پوش تھی اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسریٰ اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر عطا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے امید افزا تھی۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ اردشیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو دربان کو اور پہرے داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبے میں قتل کر دیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا
दूसरे रोज वो महल के बाग में एक बड़ी दिलकश रकासा के साथ टहल रहा था। कहीं से बैक वक्त 2 तीर आए, एक उसकी आंख में और दूसरा उसकी शहरग में उतर गया। किसरा का तख्त फिर खाली हो गया। तख्त अभी तक खाली है। किसरा के वजीर और 2 सालारों ने ताजपोशी का सिलसिला रोक दिया है। उन्होंने फैसला किया है कि जो इलाके फारस की शहनशाही में रह गए हैं उन्हें मुसलमानों से बचाया जाए। उन्होंने दजला के पार अपनी फौज को इस तरह फैला दिया है कि हम जिस तरफ से भी पेशकदमी करें हमें रोक लिया जाए। उनकी इस फौज की नफरी कितनी होगी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। हमसे दुगनी होगी, जासूस ने जवाब दिया। इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। मदाइन दजला के पार है। आतिश परस्त हमें दरिया पार नहीं करने देंगे। अल्लाह के दरिया अल्लाह की राह में लड़ने वालों को नहीं रोक सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आतिश परस्त हमें रोकने के काबिल नहीं रहे। जिस कौम के सरदारों में फूट पड़ जाती है उस कौम की किस्मत में तबाही के सिवा कुछ नहीं रहता। हम मदाइन की तरफ कूच कर रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, हम दुश्मन को संभलने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सालारों को कूच के अहकाम दे ही रहे थे कि उन्हें इत्तला दी गई कि मदीना से खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु का कासिद आया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कासिद को अंदर बुला लिया। क्या मदीना के लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करते हैं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिद से पूछा। खुदा की कसम मदीना की हवाएं भी आपको याद करती हैं। कासिद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आपका जिक्र करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अब माए खालिद जैसा एक और बेटा जन सकेंगी। लोग हर रोज आपकी खबर का इंतजार करते हैं। पैगाम क्या है? कासिद ने पैगाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते जा रहे थे और उनके चेहरे का तासुर बदलता जा रहा था। वहाँ जो सालार मौजूद थे वो पैगाम सुनने के लिए बेताब हो गए। अमीरुल मोमिनीन के सिवा मुझे कौन रोक सकता था? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा और सालारों से मुखातिब होकर बोले, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा है कि अयाज बिन गनिम दौमतुल जंदल में लड़ रहा है। अल्लाह उसे फतह अता फरमाए। उधर से फारिग होकर वो हमारे पास आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जब अयाज अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए तो हम आगे बढ़ें। उसके आने तक हम जहाँ हैं वहीं रुके रहें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जो रौनक और आंखों में फतह नुसरत की जो चमक हर वक्त रहती थी वो बुझ गई और वो गहरी सोच में खो गए। सालारों के इस इजलास पर सन्नाटा तारी हो गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने पेशकदमी रोक दी थी, बल्कि वजह ये थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर ऐसा तासुर कभी कभी आया करता था और ये तासुर एक तूफान का पेश खैमा हुआ करता था। किसी भी सालार को खलीफा के इस हुक्म के मुतालिक कोई बात कहने की जरूरत ना हुई। चंद मिनट बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गहरी सोच से बेदार हुए और कासिद की तरफ देखा। अल्लाह तुझे सफर में सलामती और रहमत अता करे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आराम करना चाहता है तो कर ले और वापसी का सफर इख्तियार कर। अमीरुल मोमिनीन से मेरा और मेरे साथियों का सलाम कहना। फिर कहना कि जंग के हालात को वही बेहतर समझते हैं जो मैदान जंग में होते हैं। महाज से इतनी दूर बैठकर कोई फैसला करना लड़ने वालों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फिर कहना कि वलीद का बेटा खिलाफत की हुक्मदूली की जरूरत नहीं करेगा, लेकिन हालात ने मजबूर किया और इस्लाम को खतरा लाहिक हुआ तो मैं हुक्म की परवाह नहीं करूंगा। मैं खिलाफत मदीना का अमीन और इस्लाम का पासबान हूँ। मैं दुश्मन को अपने ऊपर आता देखकर एक शख्स के हुक्म को एक तरफ रख दूंगा। मुझे खुशनूदी अल्लाह की दरकार है, अल्लाह के किसी बंदे की नहीं। मैं मालूम करूंगा कि सालार अयाज के महाज की क्या सूरत हाल है। हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो और ये भी हो सकता है कि वो अपने महाज से जल्दी फारिग ना हो सके और आतिश परस्त इस अरसे में संभल जाएं। और खलीफतुल मुस्लिमीन से कहना कि हमने जरतिश्त की आग को सर्द कर दिया है। अल्लाह ने हमें ऐसी फतह अता की है कि जिसने किसरा के महल को शैतान का बसेरा बना दिया है और शेर के तख्त पर जो कोई बैठता है वो 2 रोज बाद अपने भाइयों के हाथों कत्ल हो जाता है। फारस की शहनशाही और इसकी शान शौकत को हमने दजला और फुरात में डबो दिया है। हीरा जिसे फारस का हीरा कहते हैं हमारा फाजी अड्डा है। हमारे लिए दुआ करते रहें। कासिद की रवानगी के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कमांदार को बुलाकर कहा कि अपने साथ 2 बड़े तेज और तवाना सिपाही लेकर बहुत तेज रफ्तार से दौमतुल जंदल जाए और गौर से देखे कि वहाँ क्या सूरत हाल है और सालार अयाज बिन गनिम कब तक फारिग हो सकेंगे और क्या उनके जल्दी फारिग होने का इम्कान है भी या नहीं। कमांदार उसी वक्त रवाना हो गया। खलीफतुल मुस्लिमीन के इस हुक्म को जो तुमने सुना है जहन से उतार दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, दिल में खिलाफत मदीना का पूरा एहतराम रखते हुए इन हालात को देखो जो हमने आतिश परस्तों के लिए पैदा कर दिए हैं। अगर हम अयाज के इंतजार में यहीं बैठे रहे तो किसरा की फौज को संभलने का मौका मिल जाएगा। खुदा की कसम तुम सब यकीन के साथ कह सकते हो कि किसरा की फौज पर तुमने जो खौफ तारी कर दिया है वो उन्हें किसी मैदान में तुम्हारे मुकाबले में नहीं ठहरने देगा। और मदाइन के महल्लात में तख्त नशीनी पर जो कत्लो गारत हो रही है वो हमारे हक में जाती है। कौम के सरदारों में जब तख्त नशीनी वजह बेकार बन जाती है तो फौज ऐसी तलवार की मानंद हो जाती है जो बड़े ही ढीले और कमजोर हाथों में हो। हाँ इब्ने वलीद,
سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسرا کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے، وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں، جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا، آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمنوں کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، بیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے میں آگے بڑھوں گا، مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا، اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بہروپ دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے 2 فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد رضی اللہ عنہ نے قیقاع بن عمرو اور اقرع بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہیرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہ کیا، نہ انہوں نے امیر المؤمنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز بن غنم کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔
انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرا وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد رضی اللہ عنہ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہو بالا کر ڈالا اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا اور تم آپس میں ہی دست و گریبان ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مدائن کے حکام اور عمرا کے نام لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرا کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شاہ فارس کے نام ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرا وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا، وہ انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانش مند اور عالم تھا، اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی فوج کے علاوہ اسے 7 عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شیرزاد کو جا بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شیرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شیرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعہ بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا، اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشت ناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا، ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دیں۔ شہر میں خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر قہقہے بلند ہوئے۔ مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھانگنا ناممکن تھا۔ یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچے تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔
جلدی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت جلدی ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا لگے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جو ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، پیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک ایک، اس کے بعد پھر ایک تیر چلاؤ۔